دعوت دینے جا رہا ہوں آفتاب خطابت عالی جناب مولانا حسن متقی نیزم زیدی صاحب سے وہ تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. صلوات پڑھیں بر محمد و حضرات. بہت کافی تاخیر ہو چکی ہے جشن کے آغاز میں. ابھی شعراء کرام بارگاہ کاظمین شریفین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. کلام الہی کی مختصر سی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں عدل نہ ہو تو وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ ملت بے روح ہوتی ہے. لیکن اگر عدل ہو مگر احسان نہ ہو تو وہ سماج بے لطف ہوتا ہے. عزیزوں، احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مفہوم کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے بہت سی چیزیں تحریر کی ہیں، لیکن اس بات سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے قرآن میں احسان کی فضیلت کو بہت سے زاویوں سے بیان کیا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. عزیزوں، عام طور پر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں جہاں جہاں احسان یعنی نیکی کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں پیغمبر کی ایک حدیث کو باقاعدہ تحریر کیا ہے. میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علماء نے تحریر کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کو حرکت نہ دو مگر خیر کے لیے، اور زبان کو جنبش نہ دو مگر معروف کے لیے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ہاتھ کو حرکت نہ دو مگر خیر کے لیے، اور زبان کو جنبش نہ دو مگر معروف کے لیے. دیکھیے، آپ میری طرف متوجہ رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کو حرکت دی جائے تو فقط خیر کے لیے، اور اگر زبان کو جنبش دی جائے تو معروف کے لیے. آئیے عزیزوں، ہم اور آپ اس بات کو تلاش کریں کہ حقیقت میں خیر کسے کہتے ہیں اور معروف کس شے کا نام ہے. عزیزوں، جہاں تک خیر کا تعلق ہے
تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور قوم اور کوئی اور ملت خیر سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن اذان میں حی علی خیر العمل کہنے والے خیر سے اچھی طرح واقف ہیں کہ حقیقت میں خیر کہتے کسے ہیں۔ سورہ بینہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں وہ خیر البریہ ہیں۔ جب پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی اور لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے، تو پیغمبر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے مولا کائنات داخل مسجد ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آ گیا خیر البریہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ یہ آ گیا خیر البریہ۔ ایک بات اس سلسلے میں بس میں آپ کے سامنے اور عرض کروں، عزیزوں، پیغمبر اسلام کو قرآن میں بشر کہا گیا، لیکن کیسا بشر کہا گیا؟ ایسا بشر کہا گیا جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، ایسا بشر کہا گیا جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ آج مسلمان فخر کے ساتھ پیغمبر کو بشر نہیں کہتے بلکہ پیغمبر کو خیر البشر کہتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات، کیا کہتے ہیں؟ کہ بشر نہیں کہتے بلکہ پیغمبر کو خیر البشر کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی ذات خیر البشر ہے۔ کسی حنفی سے پوچھئے کہ خیر البشر کون ہے تو وہ کہے گا محمد۔ کسی مالکی سے پوچھئے کہ خیر البشر کون ہے تو وہ کہے گا کہ محمد۔ کسی حنبلی سے پوچھئے کہ خیر البشر کون ہے تو وہ کہے گا کہ محمد۔ کسی شافعی سے پوچھئے کہ خیر البشر کون ہے تو وہ کہے گا ہمارے رسول۔ کسی دیوبندی سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ ہمارے رسول۔ کسی بریلوی سے پوچھئے تو وہ کہے گا خیر البشر ہمارے نبی ہیں۔ کسی اہل قرآن سے پوچھئے تو وہ کہے گا خیر البشر ہمارے رسول ہیں۔ کسی اہل حدیث سے پوچھئے تو وہ کہے گا خیر البشر ہمارے رسول ہیں۔ کسی شیعہ سے پوچھئے تو وہ بھی کہے گا کہ بے شک محمد خیر البشر ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ جب مسلمانوں کے 73 فرقوں سے پوچھ لیجئے کہ خیر البشر کون ہے اور سب کا ایک جواب آئے کہ محمد خیر البشر ہیں، تو اب محمد سے پوچھئے کہ خیر البشر کون ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اب پیغمبر سے پوچھئے کہ خیر البشر کون ہے۔ صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی خیر البشر۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ علی خیر البشر، یعنی علی خیر البشر ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ علی خیر البشر ہیں۔ لیکن پیغمبر نے صرف تولی پر اکتفا نہیں کی بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ کیا سمجھا؟ علی خیر البشر ہیں اور جس نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ دیکھیں عزیزوں، بہت کم مجمع مجھے سامنے دکھائی دے رہا ہے، دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے ابھی شعراء کو سننے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک بہت اہم ترین بات عرض کر دوں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ امامین کاظمین کی بارگاہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ نذرانے کے طور پر یہ بات پیش ہو جائے، اور جو شعراء بیٹھے ہیں اگر ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے مکمل طور پر میری طرف دیکھیں، اس لیے کہ نماز میں قبلے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اور اس وقت ہماری حیثیت بھی قبلہ کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ لہذا بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، مکمل طور پر متوجہ رہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ دیکھیں اگر یہ بات رائیگاں چلی گئی تو یقیناً قابل افسوس مقام ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جناب آدم کو سجدے کا تذکرہ کیا۔ کیسے تذکرہ کیا؟ ایک جگہ پہ نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے، ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے پیکر آدم بنایا، اور جب پیکر آدم بن کے تیار ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔
جب میں روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جیسے ہی روح داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. جب اللہ نے آدم کے پیکر میں روح داخل کی تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. سب نے سجدہ کیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا اگر ہاں 2-3 پیالی ہاں بانٹ دیجیے. ایک صلوات پڑھیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل. تو جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو قرآن مجید میں کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ کہہ رہا ابا واستکبر. اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا. خالی انکار نہیں کیا. آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ابا واستکبر. اس نے انکار کیا اور اکڑ گیا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور وہ تو کافرین میں سے تھا ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے معاملے میں ابلیس نے 2 جرم کیے. ایک تو انکار کیا. خالی انکار کرتا تو کافر نہ ہوتا بلکہ انکار کیا اور اکڑ گیا. ابا واستکبر. بہت توجہ آپ حضرات کی. ابا نہیں آپ غور کر رہے ہیں. ابا واستکبر یعنی اس نے انکار کیا اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اکڑ گیا. تو اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ تو کافرین میں سے تھا ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے معاملے میں جب وہ 2 جرم کرے گا تب اسے کافر کہا جائے گا. ایک تو انکار کیا دوسرے اکڑ گیا تو اللہ نے کہا وہ کافر ہو گیا. لیکن علی کا مسئلہ کیا ہے کہ علی خیر البشر. علی خیر البشر ہیں. من ابا فقط کفر. جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. یعنی انکار کیا اگر نہیں بھی اکڑا تب بھی کافر ہو گیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل. یعنی یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ انکار بھی کرے اور بعد میں اکڑ بھی جائے کہ خالی اگر انکار کیا تب بھی کافر ہو گیا. تو خیر سے مراد کون؟ کہ خیر سے مراد مولائے متقیان ہے. اب معروف سے مراد کیا ہے؟ معروف کے معنی ہوتے ہیں پہچانا ہوا. معروف کے معنی پہچانا ہوا. تشریف لائیں جناب گلریز رامپوری صاحب, جناب گلشن بجنوری صاحب. یہ لوگ کیا ہیں کہ یہ مشہور و معروف شاعر ہیں. مشہور کا مطلب کیا ہوا؟ شہرت رکھنے والے. معروف کا مطلب کیا ہوا؟ پہچانے ہوئے. اچھی طرح سے لوگ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات اور فرما رہے ہیں. معروف کا مطلب پہچانا ہوا. معرفت, جس کی معرفت رکھی جائے اسے معروف کہتے ہیں اور جو معرفت رکھے اسے عارف کہتے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جو امر بالمعروف کو واجب قرار دیا گیا ہے تو معروف سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ معروف سے مراد وہ ہے, وہ ذات ہے کہ جو دنیا میں بھی پہچانی ہوئی ہے, زمینوں میں بھی پہچانی ہوئی ہے اور آسمانوں میں بھی پہچانی ہوئی ہے. کیا سنا؟ یعنی جس کو زمینیں بھی پہچانتی ہیں اور جس کو آسمان بھی پہچانتے ہیں. تو کہا وہ ہے کون؟ کہا وہ ہمارے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو معروف سے مراد کون ہے؟ معروف سے مراد مولا علی ہے. معروف سے مراد مولا علی ہے. اب ذرا آپ اپنے فروع دین گنیے. اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ, پانچویں خمس, چھٹے جہاد, ساتویں امر بالمعروف, پھر نہی عن المنکر, پھر تولا, پھر تبرہ. یہ 10 جو فروع دین ہیں ان کے واجب ہونے میں کسی کو شک تو نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کسی کو شک تو نہیں ہے؟ نہ ان کے وجوب کے لیے کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کے وجوب کے لیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں کسی فتوے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ارے بھیا نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امر بالمعروف واجب ہے, امر بالمعروف واجب ہے. اور معروف سے مراد کون ہے؟ کہ معروف سے مراد مولا متقیان ہے. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب یہ اذان میں آپ اشہد ان علی ولی اللہ جو کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ارے بھیا امر بالمعروف سمجھ کے کہتے ہیں, واجب سمجھ کے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد علیہ, یہی امر بالمعروف. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد علیہ. یہ امر بالمعروف ہے. تو معروف سے مراد کیا ہے؟ کہ معروف سے مراد
مولا کائنات ہے، اور خیر سے مراد بھی علی ہیں۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ آگے بڑھے تو خیر کے لیے، کیا سن رہے ہیں آپ، زبان کو جنبش ہو تو معروف کے لیے، یعنی نبی مسلمانوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں میں خیر ہو، زبان پہ معروف ہو۔ تو یا رسول اللہ کوئی اپنی بھی تو عملی صورت پیش کیجئے کہ جہاں ہاتھوں میں خیر ہو، زبان پہ معروف ہو، کہ کہیں اور نہ جاؤ، غدیر کے میدان میں آ جاؤ کہ جہاں ہاتھوں پہ خیر ہے، زبان پہ معروف ہے، من کن تو مولا ہو پاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ خیر بھی ہے اور معروف بھی ہے۔ تو بہرحال اصل شے صرف اور صرف ولایت امیر المومنین ہے کہ جس کے اوپر متحد ہونے کی ضرورت ہے، کہ علی ولی اللہ، یہ سرکار امیر المومنین کی ولایت۔ بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے۔ ہمارے 7ویں امام کے سلسلے میں یہ جشن منعقد ہو رہا ہے۔ ہماری جان قربان ہمارے امام ہفتم پر، کیا شان ہے قسم خدا کی، ہماری جان قربان آپ کے 7ویں امام کا لقب ہے کاظم۔ کیا لقب ہے؟ کاظم۔ نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ دیکھیں ہو سکتا ہے جہاں تک آواز جاری ہو کوئی ایسا بھی سن رہا ہو جس کو ہضم نہ ہو سکے، لیکن بات اہم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا ہمارے 7ویں امام سے کہ آپ کے خاندان میں جو نام رکھے جاتے ہیں، سنیے، آپ کے خاندان میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے کسی اور کے نہ ہوں۔ جو آپ کا نام اللہ کے نبی موسیٰ کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ تو آپ کے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نام پر ان کا نام رکھا گیا، ان کے نام پہ ہمارا نام نہیں رکھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ۔ اور پھر یہ کیسے کاظم؟ کہ یہ کاظم الغیظ، انہی کی شان میں اللہ نے قصیدہ پڑھا کاظمین الغیظ۔ یہ کاظم الغیظ ہے، جو میں بھی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کاظم الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ سنیے عزیزوں، دیکھیے عزیزوں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ زبان کھولنے سے پہلے تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی دعویٰ کریں۔ دیکھیے قبلہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کتاب میں کوئی ایک آیت دیکھ لی اور اس کے بعد پورے قرآن کے اوپر اس کا اطلاق۔ میں کہا صاحب قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے، آپ نے ایک آیت دیکھی ہے، پورا قرآن نہیں پڑھا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اتفاق سے آپ نے کوئی ایک کتاب پڑھ لی، آپ نے کہا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، اتفاق سے کبھی کوئی ایک کتاب پڑھ لی، میں کہا صاحب کسی کتاب میں نہیں لکھا، میں کہا صاحب کسی امام نے نام لے کے لعنت کی ہو تو بتائیے، سمجھ رہا؟ کسی امام نے نام لے کے لعنت کی ہو تو بتائیے۔ میں کہا کسی امام نے نام لے کے لعنت ہی نہیں کی۔ دیکھیں میں جو پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں، ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات۔ کسی امام نے نام لے کے لعنت کی ہو تو بتائیے۔ دیکھیں کچھ لوگ عجیب و غریب ہو گئے، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ جیسے آپ مسلمانوں سے پوچھے کھچڑا کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ میں کہا جائز۔ روٹی کھانا جائز ہے ناجائز؟ کہا جائز۔ حلوہ کھانا جائز ہے ناجائز؟ میں کہا جائز۔ میں کہا اگر کھچڑا اہل بیت کے نام پہ ہو؟ میں کہا حرام۔ روٹی اگر امام حسین کے نام پہ ہو؟ حرام۔ پانی اگر کربلا والوں کے نام پہ ہو تو حرام۔ یعنی یوں تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر اہل بیت کے نام پہ ہوں تو ناجائز ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہاں بھی ایسے ہی مزاج ہے، ان کو برا کہیے سبحان اللہ، ان کو برا کہیے سبحان اللہ، ہم کو گالیاں دیجئے سبحان اللہ، بس دشمنان اہل بیت کو کچھ نہ کہیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، بس ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، باقی جو چاہے کیجئے۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ، بس اہل بیت کے دشمنوں کو کچھ نہ کہیے۔ اس لیے کہ اگر ان کو کہا، اب سنیے،
اور جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. میں کہا صاحب نام لے کے لعنت نہ کیجئے. اصول کافی معمولی کتاب نہیں، ذاکری کتاب نہیں، کسی ذاکر کی مجلسوں کا مجموعہ نہیں، نہ ہندوستان کے کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ کلینی کی کتاب اصول کافی، کتب اربعہ میں سب سے پہلے نام آتا ہے اصول کافی کا. یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے علماء، خالی علماء نہیں بلکہ مراجع جن کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ اس سے استنباط کرتے ہیں. حالانکہ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو استنباط کی اسپیلنگ نہیں آتی وہ دوسروں کو اخباری کے سرٹیفکیٹ پکڑا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل. جس کو چاہتے ہیں اس کو پکڑا دیتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میری پوری بات سنیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اصول کافی وہ ہے کہ جس سے علماء کرام، بڑے بڑے علماء جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، وہ علماء اصول کافی سے استنباط کرتے ہیں. اسی اصول کافی میں ایک جگہ نہیں بلکہ 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جن کا آپ جشن منا رہے ہیں، جو کاظم الغیظ کہلاتے ہیں. یہ شعراء میرے خیال میں سمجھ رہے ہیں یہ بار بار زور کیوں دے رہا ہوں. جو کاظم الغیظ کہلاتے ہیں یعنی غصے کو پی جانے والے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور میں سن رہے ہیں کوئی یہ بھی نہ کہے کہ صاحب غصے میں آگے کہہ دیا یا غیظ میں آگے کہہ دیا. ارے بھیا یہ کاظم الغیظ کہلاتے ہیں، غصے کو پی جانے والے کہلاتے ہیں. وہ 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ابو حنیفہ پر. باقاعدہ نام لے کے فرمایا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کہ اللہ لعنت کرے ابو حنیفہ پر جو یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت کرے. کیوں لعنت کرے؟ کہ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لائے اس پر بھی نام لے کے لعنت کرو. تو جو علی کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو لے کے آئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل. بس قبلہ قریب 18 منٹ ہو گئے. بات تمام. ماشاءاللہ شعراء کرام بھی تشریف لائیں. آئیے ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو واسطہ امام کاظمین کا، تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد تکمیل فرما. ہمارے مظہر امیر صاحب اور ان کے ساتھی بڑی جانفشانی کے ساتھ یہ جشن منعقد کرتے ہیں. خداوند عالم ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں. اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک باواد بلند صلوات شعراء کے استقبال کے